دوستو آج ہم بات کریں گے اور آپ سنیں گے کہ ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے جس میں وہ بٹ کوائن کو قومی اثاثے بنانے جا رہے ہیں، یہ پالیسی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی کے سب سے بڑے سوال پر کہ کیا یہ دنیا کی معیشت کو بدلنے والی ہے یا مالیاتی بحران کا پیش خیمہ ہے؟ کرپٹو کرنسی مستقبل کی دولت ہے یا دھوکہ ہے؟ اور کیا یہ واقعی دانشمندانہ فیصلہ ہے یا ایک معاشی بلبلہ؟ دوستو اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم سرمایہ داری کے بحران کو سمجھ لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری بحران کا شکار ہے تو سطحی اذہان زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اس بحران کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ صبح جب ہم اٹھیں گے تو سرمایہ داری کا بستر لپیٹ دیا جا چکا ہوگا۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زوال کی علامات پر ہمیں غور کرنا ہوتا ہے۔ ایک زوال سے نکل کر وہ کسی دوسرے بحران میں سرمایہ داری گر جاتی ہے۔ ہم ایسی زوال پذیری کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لبرل دوست کافی جلدی میں ہوتے ہیں اور انہیں فوری نتائج بھی درکار ہوتے ہیں۔ زوال سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ چند سرمایہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے، بے روزگاری شدت پسندی کو جنم دے رہی ہوتی ہے اور امیر سے تر اور غریب مزید گہرائی میں جا رہا ہوتا ہے۔ کسی نظام کے یہی علامات ہوتے ہیں۔ اگر پھر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ نظام کامیاب ہے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو کرپٹو کرنسی سرمایہ داری کا نجات دہندہ۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا وقت جب پیسہ ہو جو آپ کے بٹوے میں ہو، کسی بینک کا محتاج نہ ہو، جب کرنسی محض نوٹوں یا سکوں کی صورت میں رہے بلکہ ڈیجیٹل کوڈز میں بدل جائے۔ اور آپ اس پہ غور کریں کہ ایک دن امریکی صدر اعلان کرتا ہے کہ امریکہ اپنی معیشت کو ڈیجیٹل کر دے گا، بٹ کوائن کو قومی اثاثہ بنا لے گا۔ کیا یہ سرمایہ داری کا ارتقاء ہے یا اس کے زوال کی شروعات؟ That coin may be worth more than FIFA in the end. It could be quite much. You do a fantastic job. And welcome to the first ever White House Digital Assets Summit. I know that many of you have been fighting for years for this, and it's an honor. Scott, thank you very much. Commerce Secretary Howard Lutnick, yes. Acting CF, and really one of the largest holders in the world, with as many as 200,000 Bitcoin obtained via civil law and various other forms of law, and including enforcement actions. These existing holdings will form the foundation of the new reserve. Unfortunately, in recent years, the U.S. government has foolishly sold tens of thousands of additional Bitcoin that were worth billions and billions of dollars had they not sold them, but they did sell them, mostly during the Biden administration. Not a good thing to have done. دوستو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ سرخیوں میں چھایا رہتا ہے اور اس بار بھی وہ کچھ ایسا کرتا ہے جو امریکی معیشت کے لیے ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق امریکہ اپنے پاس موجود 2000 بٹ کوائن کو قومی خزانہ یا ریزرو میں شامل رکھے گا۔ امریکہ پہلے ہی کئی کرپٹو کرنسیز ضبط کر چکا ہے لیکن ہمیشہ انہیں فروخت کر دیتا ہے، مگر اس بار معاملہ ذرا مختلف ہے۔ امریکہ ان بٹ کوائن کو بیچنے کے بجائے اپنی معیشت کا حصہ بنا رہا ہے، جیسے سونے کو امریکی خزانے میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ کیونکہ بٹ کوائن کو ڈیجیٹل گولڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا اثاثہ جس کی قدر وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ دوستو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی کرپٹو کرنسی بیسیکلی ہے کیا۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی آخر کیا ہے تو چلیں ہم اسے آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی کرنسی ہو جو نہ کسی حکومت کی محتاج ہو اور نہ کسی بینک کی اور نہ کسی مڈل مین کی، جسے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بغیر اجازت کے بھیج سکتے ہیں اور کوئی اسے روک بھی نہ سکے۔ یہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر چلتی ہے، جہاں پر ہر لین دین کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے اور کوئی فرد اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب تک ہم بٹ کوائن کی بات ہم نے کی ہے، مگر کرپٹو کرنسی میں سب سے زیادہ دلچسپ کہانی ڈاج کوئن کی ہے۔ ڈاج کوئن کیا ہے دوستو؟ یہ ڈاج کوئن جو 2009 میں ایک مذاق کے طور پر بنائی گئی تھی، کیسے ایک اربوں ڈالر کی مارکیٹ میں ویلیویبل اب ہو چکی ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ جب 2013 میں دو سافٹ ویئر ڈیولپرز نے ایک مزاحیہ کرنسی بنائی جس کا لوگو ایک جاپانی کتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کرپٹو کرنسی کے سنجیدہ نظریے کا مذاق اڑایا جائے، مگر پھر آتا ہے ایلن مسک۔ ایلن مسک جو کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک بھی ہیں، جب ڈاج کوئن کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں تو لوگوں نے اس مذاق کو حقیقت میں بدل دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ڈاج کوئن کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک مزاحیہ کرنسی اتنی قیمتی ہو سکتی ہے تو کیا سرمایہ داری کے بحران کی یہ نشاندہی تو نہیں کر رہی؟ اب ذرا غور کیجئے کہ کرپٹو کرنسی جسے حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، بینکوں کو بائی پاس وہ کر سکتی ہے اور سرمایہ اپنی مرضی سے چلا سکتی، کیا یہ سرمایہ داری کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے؟ دوستو اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو سرمایہ داری ہمیشہ بحران پیدا کرتی ہے اور ایک بحران کے بعد ایک نیا ماڈل جنم لیتا ہے۔ اب اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں، یا تو کرپٹو کرنسی سرمایہ داری کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ اگر بینکنگ سسٹم ختم ہو گیا تو سرمایہ دارانہ نظام ہل کر رہ جائے گا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کرپٹو سرمایہ داری کا ایک نیا چہرہ بن کر سامنے آئے جہاں دولت بلاک چین کے ذریعے کنٹرول اور سرمایہ دار مزید امیر ہوں گے۔ دوستو اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا کرنسی غربت کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے، یا اس میں یہ اہلیت موجود ہے؟ سوال ہے جس کا جواب ہر غریب اور مڈل کلاس کا بندہ جاننا چاہے گا کہ کیا کرپٹو کرنسی سے غریب جو ہے وہ کیا امیر بن سکتے ہیں؟ دوستو شاید نہیں، کیونکہ کرپٹو کی دنیا میں اب بھی سرمایہ دار طبقہ ہی حاوی ہے۔ بڑے سرمایہ دار جیسے ایلن مسک کوائن خرید کر قیمتیں بڑھاتے ہیں اور پھر اسے قیمتیں جب آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اسے بیچ دیتے ہیں اور عام لوگ نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کرپٹو کرنسی کو سرمایہ داری نے یا سرمایہ ہی کنٹرول کرتا رہے تو یہ غربت نہیں بلکہ مزید عدم مساوات پیدا کرے گی۔ اب واپس آتے ہیں ہم ٹرمپ کے اس فیصلے کی طرف۔ One of the largest holders in the world with as many as 200,000 Bitcoin obtained via civil law. دوستو کیا ٹرمپ کا فیصلہ احمقانہ تھا یا دانشمندانہ؟ دوستو ٹرمپ کے اس فیصلے کے دو بڑے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر بٹ کوائن کی قیمت بڑھی تو امریکہ اربوں ڈالر کما سکتا ہے۔ اگر بٹ کوائن کریش ہو گیا تو امریکی معیشت کو شدید دھچکا اس سے لگ سکتا ہے، اور اگر امریکہ مکمل طور پر اپنانے لگتا ہے تو ڈالر کی قدر بھی گر سکتی ہے اور دنیا میں معاشی طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ایک دانشمندانہ قدم ہے یا ایک جوا بازی ہے؟ دوستو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کا مستقبل
کیا ہوتا ہے۔ دوستو کرپٹو کرنسی معیشت کی ایک نئی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آج ہم نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کس طرح سرمایہ داری کو چیلنج کر رہی ہے اور ایک نئے مالیاتی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہے اور دنیا کی معیشت کو ایک غیر متوقع موڑ پر لے جا رہی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال ابھی باقی ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی ایک انقلابی تبدیلی ہے یا محض سرمایہ داری کا نیا دھوکہ؟ بہت شکریہ۔